سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ملفوظات میں اس کو ذکر کیا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے دوسرے کو کہا آج اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے جس پر مجھے بڑا تعجب ہوا. دوسرے نے کہا مجھے بھی آج اللہ نے ایک حکم دیا ہے جس پر مجھے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کیا حکم دیا؟ کہا ایک یہودی نے اپنی آخری وقت تھا، اس سے اس کے رشتہ داروں نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ توجہ کرنا بھائی، بعض دفعہ آپ بالکل گونگے بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو بات کرنے والے کی اپنی طبیعت نہیں چلتی، جیسے بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. منہ میں تازگی ہونی چاہیے، آپ دین کی بات سن رہے ہیں. تو وہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے رشتہ داروں نے پوچھا کہ تمہاری چاہت اور تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مچھلی کھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ میں مچھلی کھاؤں. اب اس کی تمنا یہ ہے کہ میں مچھلی کھاؤں. وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے علاقے میں جو دریا لگتا ہے اس میں آج کل مچھلیاں نہیں، اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم دریا کے دوسرے حصے سے مچھلیوں کو ہانک کے ان کے علاقے میں چھوڑ کے آؤ تاکہ وہ مچھلی کھائے. تو مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ اے اللہ یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ تیرا دشمن ہے، اور آخری وقت آپ اس کو مچھلی کھلا رہے ہیں. سمجھ آ رہی بھائی بات؟ آخری وقت آپ ان کو مچھلی کھلا رہے ہیں. تو میں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ آپ اس کو مچھلی کھلا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کافر کے لیے جنت نہیں ہے اور جنت کی نعمتیں بھی نہیں ہیں. کافر کے لیے نہ جنت ہے اور نہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت تو ایمان والے کے لیے ہیں اور ایمان والے کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. اب یہ جو یہودی کافر ہے اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے اس کو جنت تو ملے گی نہیں، لیکن اس کے اچھے کاموں کا بدلہ میں یہاں دے چکا. صرف اس کا ایک اچھا کام رہتا ہے جس کا میں نے ابھی بدلہ دینا ہے، اور اس نے مچھلی کھانے کی تمنا کی تو میں اس کی وہ بھلائی وہ نیکی اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کو مچھلی کھلا رہا ہوں. تعجب ختم ہوا فرشتے کا بھائی. دوسری طرف دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس اللہ والے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں یہ روغن زیتون کا روغن پیوں، زیتون کا روغن پیوں، میں پینا چاہتا ہوں. اور اللہ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جب وہ زیتون اس کے ہاتھ میں آئے وہ پینے لگے تم نے ہاتھ مار کے گرا کے آنا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ تم نے ہاتھ مار کے گرا کے آنا ہے. چنانچہ میں نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، گرا کے آنا ہے، لیکن میں نے اللہ سے عرض کی اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، ساری زندگی اس کی تیری فرمانبرداری میں گزری ہے اور ہمیشہ اس کی کوشش رہی کہ تیرے حکموں کو پورا کرے، اور اس نے پورے کیے بھی. اگر آخری وقت میں اس کے دل میں آئی گئی میں نے زیتون کا روغن پینا ہے
تو اے اللہ اس کو مل جانا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میری عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس سے جتنی لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں میں وہ غلطیوں کی سزا ان کو یہی دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت محفوظ ہو جائے۔ سن رہے ہو بھائی؟ تاکہ اس کی آخرت محفوظ ہو جائے۔ اب یہ میرا جو بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کی ایک خطا رہتی ہے۔ جب وہ زیتون کا تیل گرے گا اس کو غصہ لگے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ اس پر صبر کرے گا، اس صبر کے نتیجے میں اس کی اس خطا کو معاف کروں گا، اور میرا بندہ آخرت میں پاک صاف ہو کر میرے پاس آئے گا، لغزشیں کوئی نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا بھائی۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ حقیقت ہمیں نہ سمجھائی ہوتی، ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہودی افضل ہے جس کو آخری وقت میں اللہ مچھلیاں کھلا رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں اللہ کے اس نیک بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تمنا کی تھی زیتون کے تیل کی، وہ بھی پینے نہیں دیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اب یہی بات ایک مسلمان سوچتا ہے کہ یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں پھر بھی اللہ توبہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ نے ہم پہ روزے فرض کیے، اگر بھوکا مارنا تھا تو کافروں کو مارتا۔ او بھائی سمجھ میں آ گئے؟ اگر روزے لاگو کرنے تھے ان پر لاگو کرتا، اگر 20 تراویح مزید بڑھانی تھی جو نماز نہیں پڑھتے ان پر لگانی تھی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ایمان بالغیب لائے ہو، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم جو بھی فیصلہ تمہارے بارے میں کر رہے ہیں تمہاری کامیابی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ روزے رکھیں گے بھائی اہتمام سے، تراویح کا پورا اہتمام کریں گے دل جمی سے، اور قرآن کریم کی تلاوت پوری دل جمی سے کریں گے، اللہ کی بات پر اعتماد کر کے ہمت سے چلتے رہیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔